ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، اور یہ ماہ محرم الحرام شریف کا پہلا جمعہ ہے۔ میں چونکہ ایک مسلسل موضوع جو سیرت پاک کا چل رہا، اس کے ضمن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پچھلے 4 جمعوں میں نے عرض کیا، تو آج اس موضوع کو حضرت فاروق اعظم کی سیرت کا جو موضوع ہے اس کو مکمل کروں گا۔ آپ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس کے متعلق کچھ عرض کروں گا، اور چونکہ آپ کی شہادت بھی 1 محرم الحرام کو ہوئی، 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری آپ پہ حملہ ہوا، جس کا بھی میں انشاءاللہ تفصیلاً تذکرہ کروں گا، اور 1 محرم الحرام 24 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔
تو اس مناسبت سے بھی آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ آپ کی خلافت تقریباً 10.5 برس بنتی ہے، کیونکہ 11 ہجری ربیع الاول شریف کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، اور 2 سال اور کوئی 3 مہینے تقریباً آپ نے خلافت کی۔ تو 13 ہجری جمادی الثانی کی 22 کو آپ کا انتقال ہوا، تو آپ نے حضرت فاروق اعظم کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ تو اس حساب سے آپ کی خلافت تقریباً کوئی 10.5 برس بنتی ہے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول ہیں، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو، فیروز اس کا نام تھا، ابو لولو کہتے تھے اس کو۔ وہ یعنی ماہر تھا، ہاتھ سے کام کرتا تھا، چکیاں بناتا تھا۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم کو ملا اور کہنے لگا کہ میرے آقا جو ہیں مغیرہ بن شعبہ، وہ مجھ سے زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں، 4 درہم روزانہ کے مجھ سے خراج لیتے ہیں، یہ زیادہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بھئی تم ماہر ہو، ہاتھ سے کام کرتے ہو، تو یہ تو کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس بات سے وہ خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا، اور دل میں اس نے ارادہ کر لیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ دن بعد آپ کو پھر ملا تو آپ نے فرمایا بھئی تو بہت اچھی چکیاں بناتا ہے، مجھے بھی کوئی ایک چکی بنا دے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی شہرت بڑی ہوگی، دیر تک جس کی شہرت رہے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی وقت یہ خدشہ پیدا ہوا کہ یہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے۔ بہرحال خدشے کی بنا پہ آپ نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنا مناسب نہ سمجھا، لیکن اس نے جو ارادہ کیا تھا، چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بخاری شریف کے اندر آپ کی شہادت کا واقعہ جو ہے کتاب فضائل الصحابہ میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے، اور بخاری شریف کی جو طویل احادیث ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اس میں سے جو متعلقہ باتیں ہیں وہ میں عرض کروں گا۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کا وقت تھا اور میں پہلی صف میں کھڑا تھا، اور میرے اور حضرت فاروق اعظم کے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس تھے، یعنی پہلی صف میں امام کے قریب کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم کا طریقہ یہ تھا کہ کان اذا مر بین الصفین قال استووا، حضرت فاروق اعظم جب صفوں کے پاس سے گزرتے تو کہتے بھئی سیدھے ہو جاؤ، صف سیدھی کرو۔ حتی اذا لم یرا فیہن خللا تقدم فکبر، جب صفیں سیدھی ہو جاتی پھر آپ آگے بڑھتے اور آپ نماز پڑھاتے، اور نماز فجر کی نماز میں آپ لمبی قرات کرتے تھے کہ بعض اوقات پہلی رکعت میں ہی سورہ یوسف اور سورہ النحل کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نماز شروع کی تھی کہ وہ صفوں کے درمیان میں چھپا ہوا تھا، اس نے آ کے
2 دھاری خنجر تھا اس کے پاس، اس سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے حملہ کیا اور 3 کاری وار اس نے حضرت فاروق اعظم پر کیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خنجر کے واروں سے آپ گر گئے، تو اب وہ آدمی بھاگا، فطار العلج بسکین ذات طرفین، دونوں طرف اس خنجر کے دھار تھی، تو اس کے ساتھ وہ بھاگا۔ لا یمر علی احد یمینا ولا شمالا الا طعنہ، اب جو بھی آگے آتا وہ ایسے خنجر مارتا جاتا اس کو، یہ نہیں کون جو بھی، تو حتی طعن ثلاثۃ عشر رجلا، یعنی حضرت فاروق اعظم کو زخمی کرنے کے بعد 13 آدمی اس نے، اور صحابہ اکرام جو نماز کے اندر شامل تھے 13 اور اس نے زخمی کیے۔ مات منہم 7، 7 کی شہادت ہو گئی ان 13 میں سے، یعنی حضرت فاروق اعظم کو زخمی کر کے وہ بھاگا اور ہاتھ میں خنجر ہے، وہ چلاتا جا رہا ہے، جدھر جو بھی آگے آتا ہے بغیر دیکھے کوئی اس کو پکڑ، لوگوں کو تو یعنی سمجھ ہی نہیں لگی کہ ہوا کیا ہے، اور وہ بھاگنے کے لیے ہر جو بھی آگے آ رہا ہے اس کو خنجر چلا رہا ہے۔ 13 آدمی زخمی ہوئے جن میں سے 7 کی شہادت ہو گئی۔ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنَسًا، جب تھوڑا سا لوگوں کو یعنی پتہ چلا تو ایک صاحب نمازی جو تھے صحابی، انہوں نے کیا کیا کہ کمبل اس کے اوپر ڈال دیا، کمبل اس کے اوپر انہوں نے ڈالا، تو کمبل ڈال کے اس کو قابو کیا۔ فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَهَرَ نَفْسَهُ، جب اس نے وہ جو تھا نا ابو لولو فیروز، اس نے دیکھا کہ اب تو میں قابو آ گیا ہوں، تو اس نے اپنا گلا کاٹ لیا اور خودکشی کر لی۔ تو نہ صرف حضرت فاروق اعظم کو زخمی کیا بلکہ 13 آدمی اور اس نے اسی نماز کے اندر زخمی کیے، اور جن میں سے 7 کی شہادت ہو گئی۔ اور پھر جب وہ ایک آدمی نے، ایک نمازی نے، ایک صحابی نے اس کے اوپر کمبل ڈالا، بھئی ایسے تو جو بھی آگے آ رہا ہے اس کو یہ وار کر رہا ہے خنجر کے، تو کمبل ڈال کے اس کو قابو کیا، تو اس نے اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا۔ وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ، حضرت فاروق اعظم نے اس وقت بھی، نماز کا وقت ہے بھئی، نماز کھڑی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ان کو آگے کر دیا، تو انہوں نے فَقَدَّمَهُ فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَاهُ وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرُ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ، یعنی باقی لوگ جو تھے مسجد میں ان کو کچھ پتہ نہیں چلا بھی کیا ہوا ہے، صرف اتنا پتہ چلا کہ حضرت فاروق اعظم انہوں نے قرات شروع کیا اور اچانک ان کی قرات ختم ہو گئی اور پھر کوئی اور قرات کر رہا ہے، تو ان کو پریشانی ہوئی بھی کیا ہوا ہے۔ تو جو نزدیک تھے انہوں نے دیکھا، ان میں سے 13 زخمی ہوئے جن میں سے 7 شہید بھی ہو گئے۔ فصلی بہم عبد الرحمن صلاۃ خفیفۃ، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پھر ہلکی یعنی مختصر قرات کے ساتھ وہ نماز پڑھائی۔ فلما انصرفوا قال یا ابن عباس انظر من قتلنی، فجعل ساعة ثم جاء فقال غلام المغیرہ قال السنع، پھر نماز ہو گئی، حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا بھئی جاؤ دیکھو کون ہے جس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، مجھے زخمی کیا ہے۔ تو وہ گھومے پھرے
ظاہر بات ہے 13 آدمی زخمی ہوئے تھے جن میں 7 کی شہادت بھی ہو گئی تھی۔ تو آ کے کہتے ہیں کہ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام، قال الصنع، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا وہی جو وہ بناتا ہے، تو انہوں نے کہا وہی وہ کاریگر جو ہے وہی، قال نام، قال قاتلہ اللہ لقد امرت به معروفا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں نے کوئی اس پہ ظلم تو نہیں کیا تھا، بڑی سیدھی سی بات کہی تھی کہ جو تجھ سے لیتے ہیں وہ بڑا مناسب ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس نے اس بات پہ مجھ پہ حملہ کیا۔ الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یدعی السلام، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے میری موت نہیں ہو رہی۔ چلو شہادت کی خواہش تھی، حضرت فاروق اعظم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، کہ یا رب ذوالجلال مجھے اپنی راہ میں شہادت دے، یعنی تیری راہ میں دین کی سربلندی کے لیے لڑوں چاہے میری جان چلی جائے۔ لیکن آپ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے ورزق موتی فی بلد حبیبک، کہ اپنے حبیب کے شہر میں مدینہ شریف میں اس میں میری موت واقع ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر موت کی فضیلت کو بیان فرمایا، من استطاع ان یموت فی المدینہ، کہ جو جس سے ہو سکے کہ وہ مدینہ میں مرے، فلیمت فإنی اشفع لمن یموت فی المدینہ، کہ مدینہ میں جس کی موت واقع ہوگی، مدینہ شریف میں جس کی موت واقع ہوگی اس کے لیے فرمایا کہ میری خصوصی شفاعت ہوگی۔ ویسے تو حضور کی شفاعت سب کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن مدینہ شریف میں جس کو موت آئے گی اس کے لیے خصوصی شفاعت۔ تو حضرت فاروق اعظم، تو کسی نے کہا کہ آپ ایک طرف شہادت مانگتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ میری موت بھی مدینہ شریف میں ہو، شہادت کے لیے تو آپ کو میدان جنگ میں بارڈر پہ جانا پڑے گا اور وہاں جا کے کفار سے لڑنا پڑے گا، لیکن آپ یہی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ کس طرح آپ کی دعا قبول ہوئی کہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھاتے ہوئے دوران نماز آپ پہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے آپ کی پھر آگے چل کے شہادت ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت آپ کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ آپ کو گھر پہنچایا گیا۔ وقال قائل یقول اخاف علیہ، کوئی کہتا ہے لا باس، کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، اور کوئی کہتا ہے نہیں زخم بہت گہرا ہے، خطرہ ہے۔ تو اسی طرح یعنی 5 دن گزر گئے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ زخم اتنے گہرے ہیں کہ اس سے اب آپ کی شہادت ہو جائے گی، طبیبوں کو بلایا گیا، انہوں نے بھی دیکھ کے یہی بتایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ پیتے تھے ان زخموں کے رستے سے نکل جاتا تھا، تو طبیبوں نے بھی یہی کہا کہ اب اس زخم اتنا گہرا زخم ہے کہ اس سے آپ کے یعنی درست ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے، آپ کی عیادت کرتے، تو اسی بخاری شریف کی اسی حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے کہا ابشر یا امیر المؤمنین ببشر اللہ لک من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا امیر المؤمنین آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، قدم فی الاسلام، شروع میں ابتدا میں اسلام آپ لائے، اور پھر جب آپ کو حاکم بنایا گیا تو آپ نے عدل و انصاف کیا اور پھر آپ کو شہادت مل رہی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا وددت ان ذالک کفاف لا علی ولا لی،
بڑی اہم بات ہے۔ ہم اگر کوئی تھوڑا سا نیک عمل کرتے ہیں تو دماغ کے اندر آ جاتا ہے بھئی ہم بڑے نیک ہیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں ہیں، سب سے پہلے ایمان لائے اور پھر ساری عمر اسلام کی خاطر آپ نے کوشش کی۔ 10 سالہ آپ کے دور حکومت میں 44 چھوٹے بڑے ملک اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے۔ اگر ان کو دنوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک ایک دن میں سینکڑوں کلومیٹر اسلامی حدود میں آپ کے دور حکومت میں شامل ہوئے۔ لیکن آپ کہتے ہیں، اس نے تعریف کی نا کہ آپ بڑے شروع میں اسلام لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے حکومت کی ہے، پھر آپ کو شہادت مل رہی ہے۔ تو آپ نے کہا وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، میں چاہتا ہوں کہ برابر سرابر ہو جائے۔ بروز قیامت اگر کوئی میرے نیک عمل ہے نا اور میریاں جو کوتاہیاں ہیں، دونوں کو چھوڑ کے بس نہ نیکیاں دیکھی جائیں نہ برائی دیکھی جائیں، بس میری بخشش ہو جائے۔ تو بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے درجے مرتبے والے صحابی کہہ رہے ہیں، انہوں نے تعریف کی تو کہا میں تو چاہتا ہوں کہ بس برابر برابر میری جان چھوٹ جائے، جو نیکیاں جو میرے گناہ رہنے دو بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے، تولنے کی ضرورت نہیں، بس ٹھیک ہے مجھے کہا جائے بھائی ٹھیک ہے تمہیں بخش دیا، تم چلے جاؤ۔ تو فرمایا وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، نہ مجھ پر ہو نہ میرے حق میں، یعنی ٹھیک ہے بس بخش دیا جائے اور میری بخشش ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا جو ازار تھا، تہبند تھا، وہ لمبا تھا، ٹخنوں سے نیچے تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، اور بلا کے فرمایا ارفع ثوبک فإنہ ابقى لثوبک واتقى لربک یا عبد۔ اس کو اس وقت بھی آپ تبلیغ کر رہے ہیں بھائی دیکھو تمہارا یہ کپڑا جو ہے یہ ٹخنوں سے نیچے ہے، یہ درست نہیں ہے، تکبر کی علامت ہے، اس کو ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو اس کو اس وقت بھی آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے آپ نے ارشاد فرمایا انظر ما علی من الدین، فرمایا دیکھو مجھ پہ کتنا قرضہ کتنا ہے، اتنی بڑی سلطنت کے امیر المومنین۔ تو انہوں نے حساب کر کے بتایا، تو انہوں نے کہا، حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اگر تو میرے مال سے یہ قرضہ پورا ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر میرا خاندان جو ہے بنی عدی بن کعب، ان کو سب سے مانگ لینا بھئی، سب مل کے وہ اکٹھا کریں اور قرضہ ادا کریں۔ فَإِن لَّمْ تَفِ أَمْوَالَهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشٍ، اگر پھر بھی نہ پورا ہو تو پھر قریش یعنی خاندان کو اور آگے بڑھا لو، ان سے مانگ کے پھر میرا قرضہ جو ہے پورا کرو۔ اور پھر فرمایا انطلق الی عائشہ ام المومنین، حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے ہیں، ان سے کہا کہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فَقُلْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ عُمَرُ السَّلَامِ، جا کے ان سے کہو کہ عمر آپ کو سلام کہتے ہیں، وَلَا تَقُلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا، کیونکہ آپ نے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی تھی کہ ٹھیک ہے بھائی میرے بعد یہ 6 جو حضرات ہیں یہ ان میں سے کوئی ایک خلیفہ بن جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے آپ کو نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، لیکن آپ نے 6 آدمی حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 6 آدمی بڑے جو کبار صحابہ تھے ان کو مقرر کیا، بھائی 6 آدمی ہیں، ان میں سے کسی بھی طریقے سے کسی ایک کو جو ہے خلیفہ بنا لیا جائے۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو
صرف مشیر مقرر کیا، بھئی یہ اس کے یعنی خلافت کے حقدار نہیں ہوں گے، اس ریس میں اس دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر مثلا 6 آدمی ہیں تو 3 ووٹ دونوں طرف ہو جاتے ہیں تو پھر کاسٹنگ ووٹ ان کا ہوگا، یہ جس طرف کے ہوں گے پھر وہ آدمی، تو یہ یعنی خلافت کے امیدوار نہیں ہوں گے، صرف اگر ضرورت پڑے تو یہ اس میں کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ کے پاس اور جا کے کہنا عمر سلام کہتا ہے، یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین، کہ آج میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، اور جا کے کہنا کہ عمر اجازت مانگتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ حضور کے قدموں میں دفن کی ان کو اجازت مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، فسلم واستأذن ثم دخل علیہ فوجدها قاعدة تبکی، جا کے دیکھا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو جو زخمی کیا گیا اور طبیبوں نے کہا کہ اب ان کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو وہ بھی رو رہی تھیں۔ فقال یقرأ علیک عمر بن الخطاب السلام ویستأذن ان یدفن مع صاحبیہ، جا کے کہا کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ حضور کے قدموں میں ان کو دفن کی اجازت مل جائے۔ فقالت كنت اريده لنفسي، ام المومنین نے فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، کہ میرا پروگرام یہ تھا کہ میں چونکہ حجرہ مبارکہ میں جگہ تھی، بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابھی بھی حجرہ مبارکہ میں ایک قبر کی جگہ ہے 3 قبروں کے بعد بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کا نزول ہوگا اور پھر جب آپ کا وصال ہوگا تو پھر آپ کی قبر مبارک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روضہ مبارکہ میں وہاں پہ ہوگی، جس کی ابھی ایک جگہ باقی ہے۔ بہرحال ام المومنین نے فرمایا کہ وہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ وَلَا أُوسِرَنَّهُ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، لیکن آج میں ان کو اپنی ذات پہ ترجیح دوں گی۔ پروگرام تو میرا یہ تھا کیونکہ ان کا اجرا تھا کہ میری قبر یہاں بنے، لیکن آج میں اپنی ذات پہ ان کو ترجیح دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے ان کی شہادت ہو جائے تو ان کو یہاں حضور کے حجرہ مبارکہ میں ان کو دفن کیا جائے۔ فلما اقبل قیل ھذا عبد اللہ بن عمر قد جاء قال ارفعونی، جب حضرت عبداللہ بن عمر آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اٹھا کے ذرا بٹھاؤ، ان کو سہارا دے کے بٹھایا گیا۔ فقال ما لدیک، پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ قال الذی تحب یا امیر المؤمنین، انہوں نے عرض کیا کہ وہی خبر ہے جو آپ کو پسند ہے، یعنی اذنت، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ قال الحمد للہ الذی ما کان من شیء احم الی من ذلک، انہوں نے کہا بڑی یہی خواہش تھی بس میری جو یہ پوری ہو گئی۔ فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ، تو پھر بھی آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی نہیں، انہوں نے اجازت دے دی ہے بے شک، پھر بھی جب میری وفات ہو جائے تو جب میرا جنازہ تیار ہو جائے فَأَحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، پھر دوبارہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لینا۔ فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَادْخُلُونِي، اگر وہ دوبارہ پھر اجازت دیں تو تب مجھے وہاں دفن کرنا۔ وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّوا إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، تو پھر بھی اگر ان کی طرف سے اجازت نہ ہو تو پھر عام مسلمانوں کا قبرستان ہے وہاں دفن کر دیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو شہادت ملے، اور مدینہ شریف میں
آپ کی موت واقع ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں آپ کی خواہشیں پوری کی کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ پر ایک غیر مسلم، یہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس نے حملہ کیا اور جس کی وجہ سے پھر آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث پاک یہ دوسری ہے، بخاری شریف مسلم شریف میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا، یعنی 26 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا، 5 دن بعد 1 محرم کو آپ کی شہادت ہو گئی، تو آپ کا جنازہ تیار کیا گیا تو لوگوں نے چارپائی کو گھیر لیا، اور چارپائی کو گھیرا ہوا ہے تو لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ فَتَكَنَّفَ النَّاسِ، لوگوں نے گھیر لیا چارپائی کو، يَدْعُونَ وَيُسْنُونَ، آپ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، یعنی پہلے کو اگر دعا کیا جائے تو پھر مطلب ہے کہ آپ کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اچانک کوئی پیچھے سے ایک آدمی آیا، اس نے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ امید تھی کہ آپ کو حضور کے روضہ انور میں دفن کیا جائے گا، اس لیے کہ میں نے بڑی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور کوئی بھی بات کرتے تو کہتے آنا و ابو بکر و عمر۔ حضرت علی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا تو میں اچانک جب پیچھے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ آپ حضور کے روضہ انور میں دفن ہوں گے، کیونکہ میں نے حضور کی زندگی میں بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کبھی تو آپ فرماتے ہیں جئت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر آئے۔ کبھی یہ فرماتے دخلت انا و ابو بکر و عمر، یعنی کوئی بھی بات ہوتی تو حضور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اپنے ساتھ ملاتے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ آپ فَإِن كُنْتُ لَأَرْجُو أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، مجھے امید تھی، یقین تھا کہ آپ حضور کے روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھاتے ہوئے شہادت ہوئی اور حضور کے روضہ انور میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہاں ایک اور چیز دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت فاروق اعظم کی اس چارپائی کو جس پہ آپ کی میت کو رکھا گیا تھا گھیر لیا اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں ہے، بخاری شریف میں ہے فَدَعَوُ اللَّهُ لِعُمَرَ، حضرت علی نے آپ کے لیے دعا کی، اور مسلم شریف میں ہے کہ لوگوں نے فَتَكَنَّفَهُ النَّاسِ، لوگوں نے اس سریر کو چارپائی کو گھیر لیا، یدعون ویسنون ویصلون، دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے چارپائی پہ حضرت فاروق اعظم کی میت کو رکھا ہوا ہے اور لوگ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو میت کے لیے دعا مانگنا، دعا دیکھیے اچھی چیز ہے، زندہ کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، زندوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے ہم ہر وقت روزانہ دعا مانگتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال ہمیں بخش دے، سب کو بخش دے، تو بخشش کی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی وقت بھی مانگی جائے، زندہ کے لیے مانگی جائے، یا کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے۔ بعض علاقوں میں یہ بات مشہور ہوتی تھی کہ جی جنازے کے بعد تو مانگ سکتے ہیں، جنازے سے پہلے نہیں مانگ سکتے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، جب ہم نئے نئے آئے تو کسی اگر فاتحہ پہ جاتے تو لوگ آتے پوچھتے بھائی جنازہ ہو گیا؟ نہیں جی، اچھا جی، بیٹھ جاتے خاموش، جنازہ ہو گیا، چلو جی دعا مانگو۔ تو پھر میں نے پوچھا بھائی کیا یہ کیا کہتے ہیں جی جنازے سے پہلے دعا نہیں مانگ سکتے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو دعا تو کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں، جنازے سے پہلے بھی بعد بھی، لیکن خاص طور پر جنازے کے وقت دعا مانگنا یہ یعنی اس وقت چونکہ وہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ اور دیکھیے
حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پہ گئے اور حضور نے وہاں نماز جنازہ پڑھائی اور دعا مانگی۔ اب یہ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ بات دیانت داری سے کی جائے، صرف اس میں اپنے موقف کی کوئی اس طرح یعنی نہ کی جائے۔ اب اس میں صرف یہ ہے کہ وہاں حضور نے دعا کی جنازے کے وقت۔ اب یہ نماز کے اندر تھی یا نماز کے بعد، اس کا ذکر نہیں ہے۔ امام مسلم نے اس کو 4 مرتبہ 4 سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائہ، حضور نے جنازہ پڑھا اور وہاں سے میں نے حضور کی دعا کو یاد کیا۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ جنازے کے اندر ہو اور یہ بھی ہے کہ بعد میں ہو، اس میں نہ ذکر یہ ہے کہ جنازے کے اندر تھی، نہ یہ ذکر ہے کہ بعد میں ہو۔ تو کوئی کہے گا یہ ممکن ہے جب جنازے کے اندر ہو تو پھر آپ بعد، تو ہم تو کوئی یہ اتنی کہتے کہ جنازے کے بعد کوئی فرض یا واجب ہے نہ مانگیں تو کوئی قیامت آ جائے گی۔ جائز ہے، اور جب جائز ہے تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ بھئی ایک موقع ہے اس کی بخشش کے لیے، دعا کے لیے، تو کیوں اس کی دشمنی کی جائے، کیوں نہ دعا کی جائے جب یہ حدیث میں موجود ہے کہ حضور نے دعا مانگی اور جس میں یہ امکان ہے کہ یہ جنازے کے بعد ہو۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے اس کو یاد کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ۔ اتنی لمبی حضور نے ان کے لیے دعا کی۔ وہ صحابی جن کا انتقال ہوا تھا، حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اتنی دعائیں ان کے لیے کی، اتنی دعائیں کی کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں حتیٰ تمنیت ان اکون انا ذالک المیت، فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش آج اس میت کی بجائے میری میت حضور کے سامنے پڑی ہوتی اور حضور میرا جنازہ پڑھتے اور میرے لیے اتنی دعائیں کرتے۔ تو میت کے لیے دعا کرنا تو سب کے لیے ہونی چاہیے، میت کو تو زیادہ ضرورت ہے، چاہے جنازہ پڑھا گیا ہے نہیں پڑھا گیا ہے، کسی وقت بھی، اور خاص طور پر جنازے کے بعد چونکہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے خاص دعا مانگنی چاہیے۔ حضور کا ارشاد ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ دعا۔ اگر عربی گرامر کو دیکھا جائے تو حضور نے فرمایا کہ جب جنازہ پڑھ لو، فا تاکیب کے لیے آتی ہے بعد میں، تو خاص اس کے لیے پھر دعا مانگو، تو مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔